جی حامد حسین عرض کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ابراہیم رئیسی صاحب کے حوالے سے اور جو اسلامک لیڈرشپ کمانڈ جو ہے، ایرانی لیڈرشپ کمانڈ جو ہے آیت اللہ علی خامنائی صاحب، یہ جو کلیبوریشن تھی ابراہیم رئیسی صاحب کی سپریم لیڈر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو فورن منسٹر تھے، یہ ایک ایسا ونگ تھا جو اتنی امپورٹنس رکھتا تھا اس اسٹریٹجک پوزیشننگ کے اندر، جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایران نے جو ہے اتنا بڑا اٹیک، چاہے اسے آپ کچھ بھی سمجھیں آپ کہ اس اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کا پوری دنیا کے اوپر جو امپیکٹ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایسی کنٹری جس نے اسرائیل کے اوپر بالآخر ایک ایسا اٹیک کیا جس سے پوری دنیا کے اندر ایران کا امیج جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک پازیٹیو اینگل میں آیا۔ ہم اس کو کوئی بھی رنگ دیں، کسی بھی طریقے سے سوچیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کا جو مرڈر ہے، میں اسے مرڈر ہی کہوں گا، ان کی شہادت جو ہے، ان کی ڈیتھ جو ہے، وہ جس طریقے سے امریکنز یا اسرائیلی یا یہودی جو ہیں یا ان کی جو بھی کولیٹو جو فورسز ہیں جو اس موو کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو موو ہے وہ کن خطرات کا باعث بن سکتی ہے، وہ تو ایک سیکنڈ کی انفارمیشن جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس موو کو آبزرو کرتی ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے جو ہیں وہ جو ہماری ایڈوانٹیجز ہیں، اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز جو ہیں ان کے راستے میں حائل ہیں۔ اس میں ابراہیم رئیسی صاحب اور یہ ان کے ونگ کے جو لوگ تھے، جیسے ان کے فورن منسٹر جو ہیں الہیان صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور جو بھی لوگ اس ہیلی کاپٹر کے سانحہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ اب دیکھیں نا، ایک ایسی کنٹری جس سے تمام دنیا خائف ہے، اس ایران کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے صدر صدام کو استعمال کیا، اور 22 سال تک صدام جو تھا وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑتا رہا، اور ہمیں اس بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہم نے بعض لوگوں کو سر کا تاج بنایا ہوتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایکچوئل رول کیا ہے۔ امریکہ نے جب اپنے تمام مفادات صدر صدام سے حاصل کیے، پھر اس کے بعد اسی کو تختہ دار پہ چڑھایا، انہی کو جناب پھانسی دلوائی۔ ہمیں ایسی مووز ہیں، ایسی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی سرحد ایران کے ساتھ تو نہیں ملتی، لیکن ایران کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے شام کے حوالے سے یا لبنان کے حوالے سے، جس کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ ایران کو ایکسیس دیتی ہیں، یہ دونوں کنٹریز جو ہیں شام اور لبنان جو ہیں، یہ ایرانین ملٹری کو ایکسیس دیتی ہیں اسرائیل تک، اور اسرائیل کے پاس ایسا ایڈوانٹیج کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی سرحد ایران سے ملتی ہو، جبکہ ایران کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسرائیل سے دور ہے، لیکن اسرائیل کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ بن گیا کہ آذربائیجان کی جو سرحد تھی وہ ایران کے ساتھ ملتی تھی، اور اسرائیل نے آذربائیجان جو اسلامک کنٹری ہے، وہ کس قسم کا اسلامک کنٹری ہے کہ جو اس کنٹری کے خلاف تمام طرح کی جو ایکٹیویٹیز کو پلان کرنے کے حوالے سے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہو، وہ کس قسم کا اسلامک کنٹری ہو کہ اسرائیل نے اپنی تمام ملٹری ڈپلائمنٹس جو ہیں، جو بھی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آذربائیجان میں ڈپلائیڈ کی ہوئی ہیں ایران کی سرحد کے ساتھ، اور ابراہیم رئیسی صاحب کے مرڈر سے متعلق 99% جو ہیں اپریہینشنز جو ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ انوالو نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات کو کس انداز سے کیا جائے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو روشن آئینے میں دکھایا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صرف دجال کو اسرائیل یہودی جو ہیں وہ اپنے سرپرست آقا دجال کو لانے کے لیے کن مسلمان کنٹریز کو بھی اپنے ہاتھ میں کر چکے ہوئے، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم پاکستانیوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہاں پہ جس کو مرضی جو مرضی کہہ لیں مذہبی اعتبار سے۔
ہم اس قدر منافقت کا شکار ہیں کہ ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ جو لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ فلسطین کا ساتھ دینے والے لوگ کون سے ہیں۔ اگر وہ ایرانی ہیں تو ہم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا کوئی بھی نہیں۔ اگر ایرانی جو ہیں وہ فلسطین کے اوپر اٹیک کرنے والے اسرائیل اور امریکنز کے خلاف